بسم الله الرحمن الرحيم بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. محترم بھائیوں، سورہ زلزال کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر الحمدللہ گزشتہ کلاس میں ہو چکی ہے۔ آج میں نے 3 آیتیں سورہ زلزال کی 4 آیتیں پڑھی ہیں، تو آج انشاءاللہ اس کا درس ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورہ زلزال یہ قیامت کی ہولناکی کا اس میں ذکر ہے، اور اس کا نام ہی سورہ زلزلہ ہے، یعنی زلزلے والی صورت۔ زلزلہ کہتے ہیں ارتھکویک، مطلب ہے کہ زمین میں جب بھونچال آتا ہے اس کو ارتھکویک بولتے ہیں۔ پوری زمین ہلنے لگتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں گر جاتی ہے کہ نہیں، تو اسے زلزلہ بولتے ہیں۔ جس نے ارتھکویک کا منظر دیکھا ہے گویا اس نے قیامت کو دیکھ لیا ہے، یعنی قیامت میں بھی ویسی زمین میں بھونچال آئے گا، زمین ہلے گی، آدمی کا جو توازن ہے، اس کا جو سنتولن ہے وہ بگڑ جائے گا، کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی، آسمان اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا، تارے جھڑ پڑیں گے، سمندر سکھا دیے جائیں گے، اس کا پانی جو ہے پورا مطلب ہے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یعنی کھولا دیا جائے گا اس کے پانی کو۔ اس طرح سے جو ہے ایک عجیب و غریب کیفیت ہوگی۔ تو یہ جو ہے اصل میں سورہ زلزال جو ہے یہ اصل میں آخرت کے ٹاپک پر ہی ہے۔ پوری پوری صورت جتنی بھی آیتیں ہیں اس میں 8 یا 9 آیتیں جو ہے، یہ 8 کی 8 آیتیں جو ہیں یہ قیامت کا ہی منظر پیش کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ کہا گیا ابھی اللہ رب کا اوحا لہا، زمین میں جو کچھ ہو رہا ہوگا، زمین اپنے واقعات بیان کر رہی ہوگی، تو یہ واقعات جو بیان کر رہی ہوگی یہ اس لیے بیان کر رہی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ بیان کرو کہ اللہ رب کا اوحا لہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی وہی اس کے زمین کو کرے گا کہ زمین جو ہے اپنے حالات اپنے واقعات پورے بیان کرے گی، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک اس زمین پر جو کچھ ہوا ہے، جو واقعات ہوئے ہیں، جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں، وہ سب بیان کرے گی۔ اس نے کون سا گناہ کیا، کہاں پہ کیا، کون سے وقت میں کیا، کتنا گناہ کیا، نیکی کہاں پہ کی، سب زمین پوری گواہی دے گی۔ بڑا عجیب منظر ہوگا جب زمین بول رہی ہوگی۔ ہماری عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو جو عقل دی ہے وہ موت کے بعد کے حالات کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عقل دی ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور عالم آخرت کو سمجھنے کے لیے بڑی عقل چاہیے۔ اور یہ چیز جب یہ انسان اسی وقت محسوس کرے گا جب وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے گا۔ تو زمین کا گواہی دینا یہ اصل میں یہ ہمارے ذہن میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کے سامنے انسان بے بس ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، سورہ بروج نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اپنے ارادوں کا مالک ہے، اختیارات اس کے پاس ہے، ہولڈ اس کے پاس ہے، پوری طاقت اور قوت اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ انسان اس کے سامنے بالکل بے بس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے انسان سوچتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا، یعنی زمین میں جب تارے کیسے گریں گے، زمین میں بھونچال آئے گا، پوری دنیا ایک ہی لخت میں کیسے تہس نہس ہو جائے گی، انسان بس سوچتا ہی رہتا ہے، کیوں اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیے، مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ ایک اسلامک کانسیپٹ ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا، دوسرے مذاہب میں ہے نہیں، معلوم نہیں، دوسرے مذاہب میں پنرجنم ہے، پھر انسان دوبارہ اسی میں پیدا ہوتا ہے، اسی دنیا میں۔ یا جو جانور ہیں وہ پہلے کبھی انسان تھے، کوا انسان تھا کبھی، اب کوا ہو گیا ہے، تو ان کا ایسا عقیدہ ہے غیر مسلموں کا، ہے کہ نہیں، پنرجنم۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں، ہمارے یہاں کیا ہے کہ انسان پوری جیتی جاگتی زندگی میں جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک پل کا حساب دینا ہے اسے، ایک ایک پل کا۔
ہر چیز کا آپ نے جو بھی نیکی کی ہے وہ نیکی آپ کی ضائع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ رکھا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور سورہ کہف میں کیا کہا انا لا نضیع اجر من احسن عملا. اور ہم جو بھی نیک کام کرے گا اجرا من احسن عملا جو اچھا عمل کرے گا اس کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے. الا لا نضیع اجرا ہم اس آدمی کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے جو نیک کام کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ٹوٹل جتنی بھی نیکیاں کی ہیں اچھی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ تو اس کا بھرپور بدلہ آپ کو ملے گا. کچھ ضائع آپ کا عمل نیک عمل تو ضائع ہونا ہی نہیں ہے بلکہ برا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. برا عمل بھی لایا جائے گا پورا دکھایا جائے گا آپ کو آپ نے یہ گناہ کیا ہے آپ کا یہ گناہ ہے. قرآن جو ہے یہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم ہر لمحہ جواب دہ ہیں. ہماری زندگی کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن کے وہ 24 گھنٹوں کا بھی ہم کو حساب دینا ہے. ہر لمحہ ہم جواب دیں اللہ کے پاس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جا کے اکیلے. قرآن میں کیا کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر انسان تنے تنہا اللہ کی عدالت میں جائے گا تنے تنہا. کوئی اس کا ساجھا نہیں ہوگا کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہوگا کوئی اس کا گواہی دینے والا نہیں ہوگا. انسان کی باڈی ہی گواہی دے گی انسان کا ہاتھ گواہی دے کوئی الگ سے گواہی دینے والا نہیں ہوگا. الگ سے گواہی دینے والا ہے تو وہ کبھی صحیح گواہی دیتا ہے کبھی غلط گواہی دیتا ہے کہ نہیں. لیکن جب انسان کا انگ انگ بولے گا تو تب انسان کچھ نہیں کر پائے گا. تو یہ ہمیں جو بھی عمل ہمیں کرنا ہے چھوٹا یا بڑا اچھا یا برا ہمیں یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ اس کا ہم کو اس کی باس پرس آخرت میں ہوگی. اور اسی کو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اس روز لوگ لوٹیں گے. صدرہ کے معنی اصل میں لوٹنا آتا ہے. صدرہ یصدر کے معنی پنگھٹ سے لوٹنا عربی میں استعمال ہوتا ہے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے تالاب ہوتے تھے چشمے ہوتے تھے وہاں جاتے تھے کپڑے دھوتے تھے اور کپڑے وپڑے سکھا کے شام کو جب آتے تھے نا تو اس کو صدرہ یصدر بولتے تھے. یہاں بھی وہی بات قرآن نے استعمال کیا ہے. صدرہ لوٹنے کے معنی پنگھٹ سے لوٹنا چشمے پانی کے چشمے سے تالاب سے لوٹنے کو بولتے تھے اس زمانے میں. اب یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اس روز لوگ مختلف اشتاتن مختلف الگ الگ ٹکڑیوں میں الگ الگ جماعتوں میں انہیں لوٹیں گے. اور لوٹ کر اس لیے لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں لیروا اعمالهم تاکہ ان کے اعمالوں کو دکھائے جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. 7 نمبر مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ وہ لوگ اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے پلٹ جائیں. دیکھیے انسان اپنے عمل کو دیکھے گا. اب انسان نے جتنے بھی اب نماز ایک عمل ہے لیکن یہ نماز وہاں پہ کس شکل میں پیش کی جائے گی اس کے سامنے یہ ہم نہیں جانتے. لیکن نماز پیش کی جائے گی کہ تم نے 2023 میں جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی تو وہ ظاہر اس میں رہے گا کہ تم نے پڑھی تھی. کتنا ڈیلے کر کے پڑھی تھی وہ بھی رہے گا. اول وقت میں پڑھی تھی کہ نہیں وہ بھی رہے گا. سب رہے گا. پورا آپ کا کچا چھٹا سب پورا عمل آپ کا جو ہے آپ کے سامنے رہے. کچھ چھپا جانے کچھ نہیں چھپے گا. بہت یہ صورت جو ہے انسان کے اندر ایک انقلاب لانے والی صورت ہے. اگر ہم یعنی پوری کیا بولتے ہیں اسے پوری شعور کے ساتھ پورے احساس کے ساتھ اگر ہم اس صورت کو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو یہ ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے. یہ احساس ہمارے ذہن میں 24 گھنٹے زندہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہر عمل کا جواب دینا ہے. ہر عمل کا. اب یہاں پہ وہی کہا گیا نا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ کہ جو آدمی رائی کے دانے کے برابر نیک کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا. اب رائی کے دانہ کسے بولتے ہیں وہ سواستھ بولتے ہیں نا کنڑا میں مطلب کہ رائی موٹا بڑی رائی آتی ہے چھوٹی رائی آتی ہے رایا بولتے ہیں اسے اردو میں رائی بولتے ہیں. رائی کے دانے کے برابر چھوٹی رائی جو ہوتی ہے وہ دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں. بلکہ اس سے بھی یعنی زمین پر اگر آپ ایسے ہاتھ لگائیں گے مٹی پر تو مٹی میں جو دھول لگتی ہے نا تو دھول کا جو ایک پارٹ ہوتا ہے اس کو رائی بولتے ہیں.
یعنی اتنا چھوٹا بھی اگر آپ کا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو بھی حاضر کرے گا. سوچیے کہ جب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، لیکن یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں آتی. پہلے تو چلیے اب تو آج ریکارڈنگ ہو گئی ہے بھائی، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، کیمرہ ریکارڈ کر لیتا ہے. پہلے تو ایسا نہیں تھا. لیکن پہلے والوں کا ایمان آج کے ایمان والوں سے کہیں زیادہ بہتر تھا. حالانکہ آج تو ایمان لانا بہت آسان ہو گیا ہے. جیسے انسان جب ریکارڈ کر لے رہا ہے، انسان کی 24 گھنٹے کا پورا یعنی کیمرہ لگا ہوا ہے، پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیوں کیوں جو ہے انسان کے عمل کو نہیں لا سکتا؟ یقین ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو لانے پر قادر ہے. دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، وہ بڑی سنہری نصیحت ہے. 10 نصیحت ہے سورہ لقمان کے اندر. اس میں ایک بات کیا تھی دیکھیے، یا بنیا انها ان تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. حضرت لقمان صاحب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، کہ تمہارا کوئی سا بھی عمل ہو، انها ان تكون مثقال حبة من خردل، چاہے تمہارا کوئی بھی عمل رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، بالکل ایک ذرہ، فتکن فی صخرۃ، چاہے تم اس کو کسی پہاڑی میں چٹان میں پھینک دو، او فی السماوات یا آسمان میں اچھال دو، او فی الارض یا زمین میں بکھیر دو، یاتی بھی اللہ، اللہ قیامت کے دن کو لے کر آئے گا. کتنی بڑی حیثیت ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو حاضر کرے گا. اچھا، گنہگار کو بڑا اچنبھا ہوگا، بڑا تعجب ہوگا. تو ہے نا سورہ کہف کے اندر آئے تھے، گنہگار جو مجرم ہوگا وہ کیا کہے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مجرم، ایک گنہگار جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ما لهذا الكتاب، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا بک ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسا لیڈجر ہے، اس میں سب کچھ ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، نہ اس میں کوئی چھوٹا عمل چھوٹا ہوا ہے نہ بڑا عمل چھوٹا ہوا، سب موجود ہے. ہر سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، یعنی اس نامہ اعمال نے انسان کے ہر عمل کو شمار کر رکھا ہے، ہر عمل کو شمار کر رکھا ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور ہر انسان اپنے عمل کو حاضر پائے گا، ہر انسان اپنے عمل کو حاضر پائے گا. وہ وجدوا ما عمل، جو بھی اس نے 60 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، 90 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی، جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کو پائے گا، ہر عمل. تو انسان کو بہت محتاط ہو جانا چاہیے، بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جس نے جو ہے رائی کے ذرہ، ایک ذرے برابر برائی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھے گا. تو یہاں پہ بہت سمجھنے والی بات ہے. پریشان ہوگا وہ، بعض کے نزدیک چیونٹی سے بھی چھوٹی چیز رائی کے دانے کے برابر. اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو مٹی لگ جاتی ہے وہ ذرہ ہے. بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاؤں میں گرد و غبار کے جو ذرات نظر آتے ہیں، ابھی کہیں پہ ریفلیکشن ہوتا ہے نا، جیسے دھوپ آ رہی ہے، ایک سوراخ ہے، ایک ہول ہے، وہ ہول کے اندر جو ہے سورج کی کرنیں، اس کی شعاعیں کیا ہوتی ہیں، اس کے لیزرز کیا ہوتی ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے دھول، آپ نے دیکھا ہوگا. تو دھول کے جو ذرے ہوتے ہیں وہ رائی کے دانے کے برابر یا وہ ذرے کے برابر ہے. کہ یہاں پہ ذرہ کا لفظ ہے نا، ذرۃ خیر یرہ، تو وہ ذرے ہیں، وہ ذرہ ہے. لیکن بعض لوگوں نے ادنا کہا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، سب وہاں پہ حاضر کر دی جائیں گی، سب وہاں پہ حاضر کر دی جائیں گی. تو یہ دیکھیے، یہ صورت جو ہے ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، ہمارے احساس کو زندہ کرتی ہے، ہمیں ہمارے اندر اویئرنیس لاتی ہے کہ انڈیویجول ہماری جو پرسنل لائف ہے وہ کیسی ہے. ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، انالائسس بولتے ہیں اسے. تو دیکھیے جب تک ہم جو ہے اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیں گے، ہم عمل کچھ بھی کریں گے، یہ احساس ہماری زندگی
ذہن میں زندہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، حاضر کیا جائے گا. بس یہ احساس ہونا چاہیے. ہم یہی سیکھ رہے ہیں اس میں، اس صورت میں. آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں تو یہ بھی لکھی ہے، حدیث میں ہے نا کہ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، کہ تمہارا تمہارے بھائی سے مسکان بھرے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا یہ بھی نیکی ہے. اس کو حقیر مت سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کی تھی نا، کیا کی تھی؟ یا ابا ذر لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه الطلق. اے ابو ذر، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چاہے وہ تمہارے بھائی کے ساتھ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو. تو ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی لکھی جائے گی. اور اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر آپ ملاقات کرتے وقت ہنس نہیں رہے تو یہ غلط بات ہے. نیت حدیث میں ہنسنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اگر آپ ملاقات کریں ہنس نہیں رہے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی لکھا جائے گا. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جو بھی چھوٹی نیکی ہے ہم کو کرنے کا موقع ہمیں کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے. معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے، اس سے بچنا ہے. حدیث میں آتا ہے محاکا فی صدرکا، فی صدرکا الاثم محاکا فی صدرکا. حدیث میں ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو کھٹک ہو رہی ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایک تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں، آپ کو ایک عجیب سی کیفیت ہے، بے چینی ہے، تو آپ وہ کام مت کیجیے. تو گناہ ہے. گناہ مومن کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا. تو ہر گناہ سے بچنا اور ہر خیر کو انجام دینا یہ ایک مومن کا وتیرہ ہوتا ہے، ایک مومن کی صفت ہوتی ہے، ایک مومن کی شان ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرتا ہے. تو آج کی صورت پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے حاضر کرے گا. لہٰذا ہمیں کوئی بھی عمل جو بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. تو یہ آج کا درس تھا. الحمدللہ انشاءاللہ جو ہے ہمارا یہ سلسلہ اگلے ہفتے بھی جاری رہے گا. لیکن کل جو ہے کیونکہ 15 اگست ہے تو اس لیے کل کا کلاس نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پروگرام رہتا ہے ہمارے یہاں مسجد میں فلیگ ہاسٹنگ وغیرہ کا.